گوری کا گاؤں قسط نمبر 7۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک پجامہ چنری کابینہ پہنے، بال کھولے، وہ ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی پہ لگایا ہوا تھا، تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اس سے نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس سوالی نظر سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا پارس نے اس سے فون لیا، منال نے اسے سمجھایا، اور خود دور جا کر پوز بدل بدل کے پک بنوا رہی، سلومو بنواتی، بھاگتے ہوئے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اسے اپنے کیمرے میں قید کر دیا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے معاذ کے سامنے اپنا ساگ رکھا اور اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا بنا ہے؟ وہ دینا انگلی سے مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دوں گی، وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اس سے چھو لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا میں چلا جاتا ہے۔ اس کی باتوں سے معاذ نے اپنے ماتھے پہ اپنی انگلی مسلتے ہوئے سوچا۔ معاذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، وہ تو کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب کر دی۔ اس لڑکی نے ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی، اور وہ ہنسی ہو کر بول رہی تھی۔ او میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ، معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا، مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور بلیک بال جو ماتھے پہ آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ میں پہنے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوٹ کے پیار آیا اپنے کھڑوس شوہر پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی رہنے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا، بٹ یہ نہیں بتایا کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے، میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لوگی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی، وہ کراچی پہ زور دے کر بولا۔ یہ ایک تو اس لڑکی کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے لاکھ آنسوؤں پر باندھے چاہے، مگر میکے کے نام پہ سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی، اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اس سے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے۔ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھی۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسوؤں اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔
معاذ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں، اس گھر میں دوبارہ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اب آپ سے اوکے اوکے آپ سے اوکے اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لا ابالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا؟ اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کے سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اسے اس کی ماں باپ کے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے نہ تو ماں باپ کو کسی کو دیکھا، اور آج منال کھل کے روئی تھی، اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جو سگے کا بھرم تھا اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی اور لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے اسے پکارا۔ میرے دل نے آواز بھی پلٹ کر دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے بیٹھی۔ معاذ نے لان میں پڑے چپڑ کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی، اسے شرمندگی اس بات پر تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟ سنو جی، وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھ رہا تھا، آخر گلا کھنکھارتا ہوا بولا۔ منال نے سرگوشی میں جواب دیا، مرغے کو بادام کھلانے تھے کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ نے اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلائے؟ ہاں کھلائے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا، اب کیا بتاتی؟ وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے لے کے کھائے تھے، آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی ہے نا، اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا۔ آج تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے، وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ دوپٹہ اس پر بہت میچ ہو رہا تھا، بالوں کی اوت کھلی چوٹی سے لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ منال نے اس کی نظروں سے پرے ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تنہا رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتی اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ اس جن کو اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پر معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پر بیٹھی اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے بلا ہلا جلا کے نہیں جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھے دیکھا تو لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائڈ پہ رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چلائی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو ابھی مجھے مار دیں۔ منال نے ہجانی انداز میں
चिल्ला रही थी। मुआज इस अचानक सिचुएशन से घबरा गया। क्या हुआ मिनाल, कुछ तो बोलो। वो उसके हाथ पकड़े हुए बोला, आप मुझे इस तरह डरा के मत मारें। आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़ के गए, फायरिंग करने के गए थे ताकि मैं मर जाऊं। वो सिसकियों के बीच में बमुश्किल बोल पा रही थी। मिनाल, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगा? वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। बाहर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं भी अपनी राइफल लेकर गया। जब कोई चोर डाकू गांव में आता है तो सारे फायरिंग करते हैं, खबरदार करने के लिए। और हम भी फायरिंग करते हैं, इनको ये बताने के लिए कि हम भी जाग रहे हैं। वो उसे प्यार से समझा रहा था। अचानक वो उसकी बाहों में झूल गई। मिनाल मुआज के हाथ पैर फूल गए। उसने अपनी बाहों में उठा के बेड पर लेटाया, उसके गाल थपथपाए। मिनाल, होश में आओ मिनाल। वो उससे आवाज़ें दे रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसने ड्राइवर को कॉल की कि शेर अली, जल्दी से गाँव गाड़ी निकालो। मिनाल की तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मगर सरकार, इस वक्त शहर जाना ठीक नहीं। बकवास मत करो, जैसे बोला है वैसा करो। वो गुस्से से शेर अली को, वाकई वो मिनाल के साथ इस वक्त नहीं जा सकता था। वो पहले ही डरी हुई थी और ऊपर से डाकुओं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकार, मैं साहब को लेकर आता हूँ, वो आज ही आए हैं। वो चौंका। क्या, साकिब भाई आए हुए हैं? जी सरकार, मैं अभी गया और अभी आया। उसने कॉल लगाई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी गोरी के गांव की 7वीं किस्त। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, डिस्कवर वर्ल्ड से इमरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।